جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام چیئرمین صاحبان کا بے حد مشکور ہوں. وی ہیو سید ذوالفقار علی شاہ صاحب آن آڈیو دیر. اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ نہیں آ رہے میں پرسنلی ان سے ریکویسٹ کرتا. ریکویسٹڈ احمد اقبال صاحب یسٹرڈے. He and Ali Gilani both were not coming because they had important engagements in their constituencies. ان کے پاس تو کل چیف منسٹر شاید جا رہی ہیں. He was extremely occupied, but still we requested کہ this meeting is very important. تو آپ اس کے لیے کوئی 2 گھنٹے وقت نکال کے ضرور تشریف لے کر آئیں. میں آپ سب خواتین و حضرات کو آج کی میٹنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ میٹنگ رولز آف پروسیجر 1997 کے رول 242 کے تحت بلائی گئی. Now why I have opened my statement with this quoting this rule straight away تاکہ ایک brevity of things رہے اور ہم جلدی سے اپنے مدعے پہ پہنچیں. اور پھر اس کے بعد I want احمد اقبال صاحب to leave at earliest اور پہلا فلور میں ان کو دینا چاہتا ہوں. اسمبلی کی کمیٹیاں اسمبلی کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں. کوئی پارلیمنٹ کوئی اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے بغیر نامکمل ہوتی ہے. آدھا کام اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس ہوتا ہے اور آدھا کام ہاؤس کے پاس ہوتا ہے. اور اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں ان کا رول ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. یہ ایسے ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی پارلیمانی جمہوریت ہے وہاں کمیٹیوں کا کردار بہت اہم ہے. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اسمبلیاں تو پارلیمنٹ ایٹ ایگزیبیشن ہے, یعنی نمائشی ہوتی ہے اسمبلی کا فلور. یہ ایک بڑی پاپولر سینگ ہے اسمبلیز کے بارے میں. اور پارلیمنٹ ایٹ ورک کمیٹیاں ہوتی ہیں اور اصلی عوامی نمائندگی کمیٹیاں ہی کرتی ہیں. قانون سازی اور انتظامیہ کی پارلیمانی نگرانی میں کمیٹیوں کا کردار اہم ہوتا ہے. کمیٹیوں کی طاقت ہی اسمبلی کی طاقت ہے. کمیٹیاں مستحکم ہوں گی تو اسمبلی مستحکم ہوگی. میں آپ کے دفاتر کے لیے بھی کوشش کر رہا ہوں. اس سلسلے میں ایک سمری وزیر اعلیٰ کی طرف ہمارے اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے جا چکی ہے. ہماری کمیٹیوں نے الحمدللہ کام شروع کر دی ہے. رولز آف پروسیجر میں ہونے والی حالیہ ترمیم کے بعد آپ کی کمیٹیاں بہت با اختیار ہو چکی ہیں. آپ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے پہلے جو قواعد تھے کمیٹیوں کو اپنے محکموں کی نگرانی کے اختیارات نہیں دیتے تھے, تاہم اب آپ کی کمیٹیوں کو یہ اختیار مل چکا ہے. پہلے جو رول تھا ہمارا وہ رول یہ تھا کہ آپ کی کمیٹیز کے پاس وہی بزنس ریفر ہوگا جو اس کو ہاؤس ریفر کرے گا, اور ان اوکیجنل کیسز اسپیکر ریفر کریں گے. وہ رول ہم نے ختم کر دیے اور اب یہ کمیٹی میں ایگزامن the expenditures, administration, delegated legislation and policies of the department concerned. This is very overarching empowerment, very overarching, جس میں آپ ان کی پالیسی, اخراجات, ان کی جو ورکنگ ہے, ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, ان سب کو آپ ایگزامن کر سکتے. Now you can understand the important role you have. اب اس میں I would take a minute to explain what I am saying. اس سے پہلے, اس امینڈمنٹ سے پہلے ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹیز تھیں تاریخی اعتبار سے 37 تھیں جو کئی دہائیوں تک ایسے رہیں. پھر کچھ تبدیلیاں آئیں 2008 سے آنورڈز, تو یہ پھر کوئی 39-41 کے کھاتے میں چلی گئیں, پھر 48 ہو گئیں. ہماری کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی گورنمنٹ کے ہر ڈپارٹمنٹ کی تقریباً ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے. یعنی جو محکمے پنجاب حکومت کے رولز آف بزنس میں ہیں ہمارے رولز آف پروسیجر میں ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے. اس سے پہلے یہ تھا, آپ کے اسمبلی کا ممبر بننے سے پہلے یہ تھا کہ جو پچھلی اسمبلیاں تھیں, جو 17ویں اسمبلی تک اسمبلیاں تھیں, ان کو یہ اختیارات حاصل نہیں تھے. تو تب اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ورکنگ لامحالہ انہی اختیارات کے تحت اور انہی قواعد کے تحت ہوتی ہوگی. تو اس میں اسٹینڈنگ کمیٹیز کئی الیکشن جو ہو جاتے تھے وہی ان کی آخری میٹنگ ہوتی تھی. اب اگر گورنمنٹ کوئی لیجسلیشن نہیں لے کر آئی
تو پرائمریلی جو دا بزنس وچ از ریفرڈ ٹو دیٹ کمیٹی وہ ہوتا تھا جب کبھی گورنمنٹ کوئی بزنس کسی لیجسلیشن کا لے کر آتی تھی, کوئی قانون سازی کرنا چاہتی ہے, تو ہاؤس وہ ریفر ان کو کر دیتا تھا کہ آپ اس کے اوپر اپنی ڈیلیبریشن کریں اور اپنی رپورٹ دیں, اینڈ دیٹس اٹ. یہ جو 4 باتیں ہیں جو میں نے رول پڑھ کے آپ کو بتایا, جس میں کمیٹی میں ایگزامن ایکسپینڈیچرز, یہ آپ سے پہلے 17 جو اسمبلیاں یہاں گزر گئی ہیں ان کو حاصل نہیں تھا. کمیٹی میں ایگزامن ایڈمنسٹریشن, یہ آپ سے قبل ان کو حاصل نہیں تھا. کمیٹی میں ایگزامن ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن, یعنی ڈپارٹمنٹ جو اپنے طور پہ اپنے اندر کام کرنے کے کوئی قواعد و ضوابط, کوئی طریقہ کار, کوئی رولز, کوئی ریگولیشنز بناتے ہیں, آپ ان کو بھی پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے. تو ان 17 اسمبلیوں کے ساتھ آپ کی کوئی سملیرٹی ڈرا نہیں ہو سکتی. اب اگر آپ کی کوئی سملیرٹی ڈرا ہو سکتی ہے تو اس سے قبل جو نیشنل اسمبلی کرتی رہی ہے ان کے ساتھ ہو سکتی ہے. ہم نے یہ رول ایٹ پار کیا ہے ود نیشنل اسمبلی. اور وہ کیوں کیا ہے؟ یہ صرف کوئی ایک سرج نہیں تھی کہ آپ کو پتہ ہے میں ایک ایڈوکیٹ ہوں آپ کے اس مقدمے کا کہ جس میں امپاورمنٹ آف پبلک ریپرزنٹیٹیوز کا کیس ہر جگہ پہ پلیڈ کرنا میں اپنا ایک بنیادی فرض سمجھتا ہوں, ناٹ جسٹ ایز بینگ اسپیکر, ایز اے پولیٹیکل ورکر. لیکن جو چیز میں نے بہت شدت کے ساتھ محسوس کی وہ صرف آپ کی امپاورمنٹ کا سوال نہیں تھا, وہ سوال یہ تھا کہ فنکشنلٹی آف اسمبلی بڑی متاثر تھی اور اس کی کنفرمیٹی نہیں تھی ود دی کانسٹیٹیوشن, اینڈ اسپیشلی آفٹر دی 18th امینڈمنٹ تو بالکل ہی نہیں تھی. 18ویں ترمیم سے پہلے صوبوں کے پاس وہ اختیارات نہیں تھے, وہ اختیارات سارے وفاق کے پاس تھے. اب جب وفاق سے وہ اختیارات اس ترمیم آئینی نے لے کر وہ اختیارات صوبوں کو دے دیے تو اس نے 2 سٹریمز بنائی, ایک ایگزیکٹو کی سٹریم بنائی اور ایک اس نے لیجسلیٹو سٹریم بنائی. ایگزیکٹو کی سٹریم ایگزیکٹو جانے ہمارا وہ رول نہیں ہے, اس کا رول آپ کے پاس ہے, وہ ایک ڈفرینٹ کیپیسٹی میں لا ریفارمز کی کمیٹی کے پاس, یا آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی یہ کر سکتی ہے اب یہ بات کہ بھائی ٹھیک ہے یہ آئینی ترمیم ہوئی, یہ لیٹ سے آپ نے بھی ریسنٹلی ایک لا پاس کی ہے ایگریکلچر ٹیکس کا. ایگریکلچر ٹیکس میں اب وفاق وہ ٹیکس لگوانا چاہ رہا تھا لیکن وہ ٹیکس تو صوبائی تھا, تو ان کو لامحالہ آپ کے پاس آنا پڑا. لیکن آپ کے اس ٹیکس میں آپ نے لائف سٹاک کو بھی ٹیکس کر دیا. تو جب آپ نے لائف سٹاک کو ٹیکس کیا تو لائف سٹاک کی ٹیکسیشن, کیونکہ فیڈرل لا یہ کہتا ہے کہ اینی انکم ادر دین ایگریکلچرل وہ ٹیکس ہوگی فیڈرل انکم ٹیکس کے طور پہ اور FBR کے زیر انتظام ہو. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2 ڈفرنٹ لاز ان آپریشن آ گئے, 2 ڈفرنٹ گورنمنٹس کی ڈومین آ گئی. تو اب یہاں پر آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی بیٹھ سکتی ہے, بات کر سکتی ہے, دیکھیں کہ یہ معاملہ آپ نے کیا ہے, اس پہ آپ اپنے ایٹ یور اون اس کو لے کے اگر آپ کام کرنا چاہیں تو دین اسکائی از دا لمٹ, پھر آگے کچھ کہنے کی بات نہیں رہ جاتی. یہ میں نے ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھی ہے. احمد صاحب, میں بیفور آئی گو ٹو مائی اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں صرف آپ کو بیکاز آئی وانٹ یو ٹو لیو ایٹ ارلیسٹ, آپ کو جو تکلیف دینے کا مقصد تھا, آپ کی کمیٹی ایک اسپیشل کمیٹی تھی پہلے جس کو ہم نے ایک پرماننٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی شیپ دی. وہ پرماننٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ہم نے کچھ بزنس تفویض کیا جس پہ آپ کا ڈپارٹمنٹ بہت معترض رہا. ان کا یہ خیال تھا, آئی ایم شارٹ کٹنگ دا ڈیٹیلز آف دا میٹنگ, ایجنڈا میں تھوڑا پیچھے رکھ کے سیدھا آپ کی طرف آ گیا ہوں تاکہ یو شوڈ لیو ود ان ٹائم, آپ اپنے اسکیجول کو لے لیں. تو ان کی طرف سے محکمے کی طرف سے جو میرے نوٹس میں کیس آیا وہ آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا کیس, اینڈ آئی سیف گارڈیڈ اٹ. میں نے جو رولز کی بات تھی ان کو منسٹر صاحب تشریف لائے تھے اور میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ رولز کے اندر رہ کے آپ بات کریں, اینی تھنگ بیونڈ دا رولز اینڈ شارٹ آف رولز نیدر وی وڈ آپ کی اس بات کے ساتھ ہم متفق ہوں گے اور نہ ہی ہم چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کو کہیں گے, اور اگر چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ایکسیس کر رہے ہوں گے اپنے رول سے تو پھر ہم ان سے ضرور بات کریں گے. ان کا یہ خیال تھا کہ آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے آپ لوکل گورنمنٹس کو دیکھ سکتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کو نہیں دیکھ سکتے.
اور ایسا جب وہ لوکل گورنمنٹس ڈز ناٹ ایگزسٹ، وہ تو ہے ہی نہیں، تو ان کا یہ موقف تھا. ہم نے کہا جو کہ لوکل گورنمنٹس الیکٹڈ ہوتی ہیں ان کا موقف تھا نہیں، وہ جو ڈپٹی کمشنر کے زیر انتظام چل رہی ہوں گی وہ بھی لوکل گورنمنٹس ہی ہوں گی، اور وہ ان کو بلا کے پوچھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو اٹانومس سیمی اٹانومس بورڈز ہیں، ہمارا لوکل گورنمنٹ کا بورڈ ہے، ہمارے یہ ادارے جو ہیں، ان کو یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں دیکھ سکتی. تو اس میں آپ کی جو سے ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو کوئی تجاویز ہیں وہ آپ دیکھیں. دین یو پلیز اف یو ہیو ٹو پروسیڈ، آپ پھر جا سکتے ہیں اپنا اسکیجول لے کے. آپ سے ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں. دین ویل کم ٹو آور بزنس ان دا مینر وی ہیو سپوزڈ اٹ. آئی ایم پکنگ اپ 5 پیپل جو سب کمیٹی بنا رہے ہیں، اور یہ 5 اصحاب اس پہ پوری ارکریزی کر کے، میں خود بھی کر رہا ہوں. میں نے یو کے کا سسٹم جس میں 10,000 لوگوں کا سگنیچر ہو تو بطور پبلک پٹیشن ایکسیپٹ ہوتا ہے، اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا ہوا، دیکھ رہے ہیں. ہم ساؤتھ افریقن پبلک پٹیشنز کے ماڈل کو ہم دیکھ وہی سکتے ہیں جو کامن ویلتھ کے پارلیمنٹری ایمبٹ میں آتے ہیں، جن کی پریکٹسز ہم جیسی ہیں. دیر از اے پبلک پٹیشنز ان یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریشنل ماڈل آلسو، ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے سینٹ آف پاکستان نے کیا ہے، ہم اس کو ایگزیکٹلی ایز اٹ از اس کو ہم فوٹو کاپی کریں اور یہاں پہ دے دیں. اس میں ایک تصویر ہے، ایک ای میل ایڈریس ہے، اس بندے کا شناختی ڈیٹیلز ہیں، اس بندے کی تکلیف ہے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا طریقہ جو میرے دل کے زیادہ قریب ہے، جو زیادہ مؤثر ہے، بالفرض میں احمد سعید کے پاس گیا ان کے گاؤں، تو وہاں پر ان کے پاس کوئی 400-500 کے قریب لوگ اکٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ یار ہم بڑی تکلیف میں ہیں، ہمارا پینے کا پانی سارا نیچے از کنٹامینیٹڈ ود پوائزن، اور ہماری جو ڈیتھ کی ریشیو ہے 35 سے 50 سال کی، وہ ساری پیٹ کی بیماریوں سے ہو رہی ہے. کینسر از ایٹ پیک، اور گیسٹرونٹولوجی کے مسائل کے ساتھ لوگ مر رہے ہیں. قصور کے واٹر پانی کو کنٹامینیٹ کر دیا ٹینریز کے ویسٹ نے. انہوں نے پہلے اٹھایا اس کو ایک شہر کی مضافاتی آبادی میں پھینکا، وہ اتنا زہریلا ہے کہ وہ پانی نیچے سرایت کر گیا. وہاں سے اٹھا کر اس کو نکالا تو ایک ڈرین میں ڈال دیا، اور وہ ڈرین آپ کے لاہور کی طرف آ رہی ہے. آپ کو بھی ہم ماریں گے، بالکل تسلی رکھیں، آپ لاہور والوں کو ہم نے مار کے چھوڑنا ہے. اور اسی طرح سے وہ ڈرین اٹھا کے ہم نے ستلج میں ڈال دی، آبی حیات ہم نے مار دی. اور ارد گرد کے کم از کم دیہات جن کی 2.5 سے 3 لاکھ کی آبادی، ایسے ہی 2.5 سے 3 لاکھ کی آبادی ہے. اینڈ پیپل آر ڈائنگ ود کالرا، پیپل آر ڈائنگ ود گیسٹرونٹولوجی، کینسر، دے آر ڈائنگ، نوبڈی ہیز ٹائم. ایک یہ ماڈل ہو سکتا ہے کہ آپ ایم پی ایز اپنے لوگوں کے سگنیچرز کے ساتھ، لیٹ سے ہم 10,000 کا بینچ مارک نہیں رکھتے، تاکہ ایم پی ایس آپ خود بھی فیلڈ میں نکلیں، جائیں لوگوں کے پاس، اگر تکلیف ہے تو دیہاتوں کے دیہات سے دستخط کرائیں. لیٹ سے ود 1000 سائن ہمارے پاس ایک پٹیشن آتی ہے، وی انٹرٹین آن میٹرز لائک دس. آپ کی ان کی آئی ہے، ان کی تو ود سو مینی سائنز آئی ہے جس پہ کو میں نمبر آف لسٹ کین انکریز فرام 3000. تو یہ ایک ماڈل یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی میٹنگ کا ہم جو سیکوینس 2 رکھیں گے، دیٹ ویل کیپ ان دا نیکسٹ ویک بفور رمضان. اگر لیٹ سے میں اویلیبل نہیں ہوں تو ملک صاحب ہوں گے، میں نے 23 کو باہر جانا ہے کسی انگیجمنٹ کی وجہ سے، تو ظہیر ول پریزائڈ اوور دا میٹنگ. اور سب کمیٹی جو ہے 5 اراکین کی، سمی صاحب آپ، علی حیدر گیلانی صاحب، احمد بھٹی صاحب، احمد اقبال. میں سر مجھے جسٹ گیو می، میں 4 بندے لیتا ہوں. آپ قریش صاحب اس میں آنا چاہیں گے؟ اس میں آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، پیپر دینا ہے. پھر نیم قریش صاحب آ جائیں گے، وہ آ جائیں گے. اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ 2 جنے تسی بھی آ جاؤ، اویس آ جائے تو حسان تو آ جائے، حسان آ جائے. سو دیز 7-8 ممبر کمیٹی. آپ کو تقابلی اسٹڈی کرنی پڑنی ہے، جائزہ لینا پڑنا ہے، پڑھنا ہے. امجد جاوید صاحب آپ ہی آ جائیں اس میں. تو پڑھ کے پیپر سبمٹ کرنا ہے.
यू हैव टू, चाहे असिस्टेंट्स ले लें अपने लीगल लॉयर्स के दोस्तों से, आप सबकी लीगल बैकग्राउंड है, अवैस आई नो हैज़ अ लीगल बैकग्राउंड, हसान हैज़ इट, अमर तो आप, उसामा साहब तो हैं ही, आपको असिस्ट करेंगे, माई एडवाइजर वुड बी देयर टू असिस्ट यू, अली यू कैन आस्क एनीबडी टू हेल्प यू इन दैट, अमर यू कैन आस्क, पढ़ के रिसर्च करके नेट पे चले जाएं, ढूंढें जहाँ से मिलती है, दुनिया के मॉडल्स देखें पब्लिक पिटिशंस में। एक हमारे पास अवेलेबल है अभी सेनेट का तरीका, ये हमने इम्प्लीमेंट कर देना है फ्रॉम 31 मार्च, 31 मार्च से ये अमल दरामद होगा। तो एक तरीका हमारे पास है कि हम सेनेट को एज इट इज ले लें। एक ये है जो मैंने आपके सामने अहमद सईद वाला एक मॉडल रखा है कि साइंड पेपर एक आगे है, वो हम आपकी स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर रहे हैं, दैट माइट अप्रोच द डिप्टी स्पीकर्स ऑफिस और स्पीकर्स ऑफिस, दे अप्रोच अस, वी सेंड इट टू द रिस्पेक्टिव कमेटी, उसके पास चला जाए। और अगर नहीं ऐसा होता तो फिर क्या हम तजवीज़ देते हैं। सो बाय 31 ऑफ दिसंबर हम कट ऑफ डेट लेते हैं खालिद साहब, और इसको हम फाइनलाइज करते हैं। कमेटी ऑन पब्लिक, ये जो पब्लिक पिटिशंस वाला काम है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लोगों को, आम आदमी का असम्बली के साथ आप यकीन जाने, मैं एक शेयर और भी आपकी इजाज़त के साथ आपसे कर लूँ। मैं एक बड़ा नॉवल काम करना चाह रहा हूँ आपकी मदद के साथ। मैं हर इजलास में यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स को कैलेंडर बना के देना चाह रहा हूँ कि वो आए, ये जो आपके लोगों का इन अवानों के साथ एक हकारत भरी नज़र आ रही है ना, ये बदलनी चाहिए। वो जब आपको काम करता देखेंगे ना, यकीन जाने उनका और आपका रिश्ता बढ़ता जाएगा। एक डिसएसोसिएशन यूथ के साथ आपकी आती है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि यूनिवर्सिटीज़ को आप एक कैलेंडर बनाकर देंगे। हम वीसीज़ को मैं बुला रहा हूँ, काउंसिल ऑफ वीसीज़ के साथ एक मीटिंग करेंगे और उनके स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेड्स एंड पोस्ट ग्रेड्स को हम यहाँ पे हर इजलास में आपकी कारकर्दगी निखरेगी। जब आपको पता होगा कि असेंबली की गैलरीज में स्टूडेंट्स बैठे हैं, सिविल सोसाइटी बैठी है, ट्रस्ट में यू विल परफॉर्म बेटर। आप हुकूमत पे तनकीद करेंगे तो बड़ी पार्लिमानी और ज़बरदस्त करेंगे, लिखी पढ़ी करेंगे। हुकूमत अपना जवाब देगी तो बेहतरीन अंदाज में देगी। यही इसका तरीका है।